نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے 20ویں سپارے کی سورۃ العنکبوت کی 8 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت مبارکہ میں والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور دین کے معاملے میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر والدین وہ شرک کا یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت ضروری اور واجب نہیں ہوتی۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، وہ اپنی والدہ محترمہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کی راحت کا، ان کے چین اور سکون کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور ان کی بہت زیادہ خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت حمنہ بنت ابی سفیان، جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے قسم کھا لی اور کہا کہ میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی جب تک کہ سعد واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں آ جاتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی والدہ کی اس قسم کا پتہ چلا تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی نازل ہوئی اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ ایسے شرک کی طرف تمہیں بلائیں جن کا ان کو علم نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیں، تو پھر تمہارے اوپر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کا فیصلہ فرمایا اور اپنی والدہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے، یہ ترمذی شریف اور مسلم شریف کی روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے سامنے جا کر 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اماں جان، اگر آپ کی یہ تو ایک جان ہے، آپ کے جسم میں 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے میرے سامنے آپ کے جسم سے نکل رہی ہوتی، میں اس کو دیکھ رہا ہوتا، پھر بھی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہ کرتا، اور پھر بھی میں کبھی بھی آپ کے دین کی طرف نہ لوٹتا۔ جب ان کی والدہ حضرت حمنہ بنت ابی سفیان نے ان کا یہ عزم دیکھا اور ان کا یہ مضبوط ایمان دیکھا تو انہوں نے اپنی قسم توڑ دی، اور یوں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ایک خوبصورت اصول بھی بیان کر دیا، اور وہ اصول یہ بیان کیا کہ جہاں پر بھی دنیا کے رشتے، دنیا کے ناطے، جہاں پر قرابت داری اللہ سے محبت کے راستے میں رکاوٹ ہو، دین کے راستے میں رکاوٹ ہو، وہاں پر ان رشتوں اور وہاں پر ان نعتوں کو خاطر میں لائے بغیر اللہ کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے،
دین کو ترجیح دینی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور آخر میں یہ پیغام دیا گیا اِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سب نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں یہ اعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ دین کو اور اللہ کے احکام کو ہر معاملے میں ترجیح دو، اس کو اپنے لیے گویا مقدم رکھو، اور باقی ساری چیزوں کو ثانوی حیثیت دے دی جائے۔ یہ ایک مومن کا وصف ہے، اور یہی اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔